ایمان کتنی قیمتی شے ہے آپ کو بتاؤں 1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے قوت لے کر آئے تلوار لے کر آئے پیٹ بھرے ہوئے آئے ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے مکے کی طرف سے آئے تھے لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا اور آپ کو کیا پتہ ایمان کی طاقت کیا ہے جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں ان کی عادت کیا ہے صرف تسبیح اور تحلیل کرنا صرف تسبیح کرنا تحلیل کرنا ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے لیکن مومن کی شان کیا ہے جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کرو مومن کی شان ملائکہ آتے ہیں 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں قطار در قطار اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے مومن کی شان کیا ہے اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں ہے ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں خطیب بنایا ادیب بنایا ڈاکٹر بنایا انجینئر بنایا ٹیچر بنایا سب بنایا کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے ڈاکٹر بناؤ بھائیو یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں ٹیچر بنا رہے ہیں انج سب بنا رہے ہیں انکار نہیں بنائیے دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتا اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں ہر سائنسداں کیا کہتا ہے ہم ریسرچ کر رہے ہیں تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے پہلے جو سرچ ہو چکا ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں توجہ فرمائیں تو یہ سرچ کس نے کیا یہ سرچ کس نے کیا آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے ہر مذہب خاموش ہے اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں نا یہ جو سرچ پیش ہے آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں سرچ تو ہم نے کیا ہے تلاش تو ہم نے کیا ہے اللہ اکبر اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی اسلام نے کہا قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں دیکھو قرآن بولتا نظر آیا میرے بھائیوں ایمان کی اسلام کی عظمت کو سمجھو ہمیں وحدہ لا شریک خدائے حق معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی
کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں، لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کن کہہ کر کائنات کو زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکیں، جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم ایمان کی، مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہا ہے، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان، چلے گا۔ ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟ اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے۔ اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی، سدھرنے کی بات کرتے ہو؟ جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے، ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفلیں، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ کہا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے ناواقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امین القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیس صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے گی؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن ہی ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ، یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوں گے لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ، لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت بانٹیں گے؟
جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں، حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا اٹھ جائے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہے۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے سننا، گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو اب کوئی نہیں بچا سکتا، جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی، ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں، اس کو اتروا لیتے ہیں، کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام صرف اسلام ہے، اسلام حقیقت ہے۔ غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور تو کیجئے، فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے، آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے؟ فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم؟ یہاں ٹوکنے پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے۔ تو اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں؟ دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی، لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی۔ جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا ہوں اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت، جو بیٹی کے ساتھ جو ماں بھی ہو، ام المومنین بھی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیکھو،
قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا. پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے. ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی. موت کو بھی موت, ہمارا عقیدہ. لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے ہیں, کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے, لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے, نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا. وہ خیر البشر ہوتا ہے, وہ سید البشر ہوتا ہے, وہ رشک بشر ہوتا ہے, وہ افضل البشر ہوتا ہے. ہاں, بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو نبی کو موت آتی ہے, اور نبی کو موت آئی. توجہ کرنا, میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں, کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں, آپ بھی غور سے سنیں. نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے. موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی, جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت, سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو, اذ یاد کرو, حضر یعقوب الموت. ہائے ہائے, قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو. کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت. حضر یا موت حاضر ہوئی, موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. پتا چلا انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے, موت بھی حاضری دیتی ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو, انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے. ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں, یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے, اردو تو جانتے ہی ہیں. اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اور جب بڑا کہے گا, جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے, لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا. بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے؟ حضر یعقوب الموت, موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس. تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام, اور مرتبہ موت یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے. ایسی بات ہے ہمارے نبیوں سے, ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے, ہے نا. ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہیں وہ افضل ہیں. ٹھیک, حضر یعقوب الموت, اس سے پتا چلا. اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو, پوتوں کو, بیٹوں کو, سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی, کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں, کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا. اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے, یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے, ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے. وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی, ہے نا, مگر وہ اولاد پیمبر تھے.
ان کے اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے۔ میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا، اللہ رب ہے وہ پہنائے گا بھی۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا۔ نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے۔ پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا، قالوا نعبد الہک۔ اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، ایمان اصل کیا ہے، توحید اصل کیا ہے۔ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تمہارا خدا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، کیا کہا، الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے۔ اور پھر تشریح آ گئی، اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے۔ توحید بیان ہو رہی ہے، مگر نری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے۔ پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے، جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ قرآنی توحید یہ ہے، الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے۔ پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا، لیکن کہا الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت۔